بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. درود پڑھ دیجئے محمد وال. آج شب جمعہ ہے. دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ذکر سے بات کو شروع کروں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ شب جمعہ میرے ساتھ مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودلیلا. جہاں ایمان کے اندر اگر کمی آئے گی تو قرآن بیان کرے گا، اگر کردار کے اندر کمی آئے گی تو قرآن بیان کرے گا. اور پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بہت شکریہ. سلامت رہیں. ایک اور آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجیے. جابر جعفی امام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے. 20 سال امام کی خدمت میں رہے تھے، لیکن جب جانے لگے تو امام باقر نے فرمایا اے جابر جا رہے ہو تو مجھ سے نصیحت لے کر جاؤ. کیا بتائیے مولا کیا نصیحت ہے؟ مولا نے ایک تفصیلی نصیحت جو پوری روایت موجود ہے، میں صرف اس کے چند فقرے پیش کر رہا ہوں. فرمایا جب تم اپنے شہر جانا تو شہر والوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ ہم اہل بیت میں اور اللہ میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہمارے اور اللہ کے درمیان جو قربت کا ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح. اور پھر آگے میں فرمایا اگر تم میں بھی ایمان اور عمل صالح ہوگا تو تم بھی محبوب خدا بھی ہوگے، محبوب اہل بیت بھی ہوگے. اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے نعرے بلند کر دیے، ہم نے شعار لگا دیا ہے، اب اس کے بعد عمل کی کیا ضرورت ہے، تو امام نے بہت خوبصورت مثال پیش کی. امام نے فرمایا یاد رکھو سب سے بہترین اصحاب رسول خدا کے اصحاب تھے، لیکن رسول خدا کے اصحاب بہترین ہونے کے باوجود بھی جہاں ان سے بھی عمل میں کوتاہی ہوئی تو خدا نے انہیں بھی ڈانٹ دیا. کہ خدا جب رسول کے اصحاب کی پرواہ نہیں کرتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی امام کے صحابی کی پرواہ کرے. اس لیے یاد رکھنا اگر تم نے اصحاب رسول کے اندر ایمان اور عمل صالح جیسا کردار پیش کیا تو تمہاری شان میں آیتیں اتریں گی، لیکن اگر ویسا کردار پیش نہ کیا تو بعض ایسے بھی تھے جو ضعیف الایمان تھے، ان کو ڈانٹا ہے، قرآن نے تنبیہ کی ہے، تو پروردگار تمہیں بھی تنبیہ کرے گا. اس لیے دونوں
سواری کے پہیے ساتھ ہونے چاہیے. اگر انسان کا ایمان کمزور ہو گیا تب بھی گاڑی نہیں چلے گی, اور اگر ایمان مضبوط ہو, عمل کمزور ہو گیا تب بھی گاڑی نہیں چلے گی. یہ دونوں پہیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ زندگی کی گاڑی بہت سکون کے ساتھ آگے بڑھے. تو اصحاب رسول اکرم کی بات ہو رہی ہے, جنگوں کی بات ہو رہی ہے, جنگ احد کی بات ہوئی, جنگ بدر کی بات ہوئی, اور آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جنگ خندق کی بات آپ کی خدمت پیش کریں. اور کچھ مقدماتی جملوں کو کہنا ضروری ہے. دیکھیں رسول اکرم اگر چاہتے تو تنہا کافروں کے مقابلے کے لیے کافی تھے. اتنی طاقت, اتنی قدرت, اتنا معجزہ, اتنی ہمت رسول اکرم کے اندر موجود تھی کہ اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے. لیکن رسول اکرم کو پروردگار نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد ہے, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول کو بھیجا ہے تو ہر جنگ کے اندر جیتتے رہیں, ہر میدان کے اندر کامیاب ہوتے رہیں, ہر جگہ پر تاج اٹھاتے رہیں, ہر جگہ کا تخت اٹھاتے رہیں, ہر کرسی پر جا کر بیٹھ جائیں. یہ مقصد نہیں ہے. رسول کو دنیا میں بھیجا اس لیے ہے تاکہ آپ کی اور میری رسول ہدایت کریں, اور رسول بتائیں کہ اگر میرے بھی لوگ وفادار نہ ہوں تو ہم بھی شکست کھا سکتے ہیں. اس لیے میرے لوگوں کا جو وفادار ہونا ضروری ہے. تو رسول نے شکست کو قبول کیا ہے تاکہ ہم تک یہ پیغام پہنچے. ہاں اگر ہمارے لوگ بھی وفادار نہ ہوئے تو ہم بھی شکست کھا سکتے ہیں. تو ہدایت کے لیے سارے کارنامے ہمارے سامنے پیش آئے, ورنہ نبی اور علی کافی تھے کہ سارے اعزازات انہی کو مل جاتے, ساری جنگوں کے فاتح یہی قرار پاتے, ساری آیتیں انہی کے لیے نازل ہوتی, ساری حدیثیں انہی کے لیے اترتی, سارے ملائکہ انہی کے لیے اترتے, اور کسی کے خاتے میں کوئی کارنامہ ہی نہیں آتا. لیکن نہیں, انہیں ایک نظام چلانا تھا. اس لیے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی وفادار ہے, ایماندار ہے, دیانتدار ہے, اور اس نے بھی رسول کی نصرت کی ہے تو خدا اس کی شان میں بھی آیت اتارے گا. اگر اس نے بھی کوئی خدمت انجام دی ہے تو رسول اس کو بھی کوئی سند حدیث پیش کریں گے. اور اسی جنگ خندق کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں حمزہ کے کارنامے تھے, جہاں علی مرتضیٰ کے کارنامے تھے, جنگ خندق کے اندر ایک اور صحابی کا نام ابھر کر سامنے آیا, اسے سلمان فارسی کہتے ہیں, اور اہل بیت کی اصطلاح میں اسے سلمان محمدی کہتے ہیں. ورنہ کیا جو مشورہ سلمان نے دیا ہے کیا علی نہیں دے سکتے تھے؟ جو مشورہ سلمان نے دیا ہے کیا نبی اکرم کے ذہن کے اندر موجود نہیں تھا؟ لیکن نہیں, نبی سسٹم کو جلانا چاہتے ہیں, ساری کامیابیاں معجزاتی طور پر خود اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے ہیں. یہ تقسیم ہوگی, ایک نظام چلے گا, دیکھیں گے کہ ان میں کتنے با کردار افراد ہیں, با عمل ہیں, با ایمان ہیں, ان کا نام لوگوں کے سامنے آشکار ہوگا. تو سلمان فارسی وہ تھے کہ اس جنگ کے اندر انہوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ جب میں ایران کے اندر تھا اور چھوٹے لشکر بڑے لشکروں کا مقابلہ کرتے تھے تو یہ کام کرتے تھے کہ اپنے گرد خندق کھود دیا کرتے تھے. کتنا چھوٹا لشکر ہے لشکر اسلام, توجہ رکھیے گا, کتنا چھوٹا لشکر ہے. بعض تاریخ کی کتابوں کے اندر حتیٰ اتنا بھی آیا ہے کہ 700 سے لے کر 3000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی. اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ 3000 مسلمان تھے اس جنگ کے اندر, تو کفار کی تعداد کتنی تھی؟ کفار کی تعداد جو بیان کی گئی ہے وہ 10,000 سے 18,000 تک ہے. مسلمانوں کی میکسیمم تعداد لے لیجئے, کافروں کی منیمم تعداد لے لیجئے, تب بھی 3000 کا مقابلہ 10,000 سے تھا. اتنا چھوٹا لشکر ہے. اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ جب ہمارے ہاں چھوٹے لشکروں کی بڑے لشکروں سے جنگ ہوتی تھی تو وہ خندق کھود دیا کرتے تھے, اور کبھی کبھار اس خندق کے اندر آگ بھی لگا دیتے تھے تاکہ کوئی پھلانگ کرنا آ جائے. اور یاد رکھیے گا, یہی خندق کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بھی کھودی, اور یہ سوچ کر کھودی تھی شب عاشور. اپنے اصحاب کو مامور کیا تھا کہ خندق کھودیں. کیوں کھودیں؟ کیونکہ ہماری جنگ سامنے سے ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ فوجی اشقیاء پشت سے آ کر ہم پر حملہ کریں اور سب سے پہلے یہ مستورات کے خیموں کی طرف جائیں. اس لیے مستورات کے خیموں کے پیچھے خندق کھودی گئی تھی تاکہ پیچھے سے کوئی چھلانگ لگا کر نہ آئے, اور اس خندق میں آگ بھی لگا دی تھی. اور مستورات نے اتنی سختیاں برداشت کی ہے,
آسمان سے سوا نیزے پر سورج موجود ہے اور پیچھے سے آگ کی تپش ہے. یہ کیوں تھی؟ اس لیے تھی تاکہ کوئی مستورات کے اوپر دست درازی نہ کرے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی کوششیں کی حسین نے، جہاں عصر عاشور ختم ہوئی وہاں بیویوں کی چادریں لٹ گئی. تو یہ خندق کھودنے کا سلسلہ اسلام میں سب سے پہلے شروع ہوا ہے تو سلمان فارسی کے مشورے پر ہوا. جب خندق کھودنے کا آغاز ہوا، اب ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے خندق کتنی لمبی کھودی گئی، کتنی گہری کھودی گئی، کتنی چوڑی کھودی گئی. ان سب کے جوابات تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. کتنی لمبی خندق کھودی گئی تھی؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ خندق کی لمبائی 5.5 کلومیٹر جتنی تھی. 1 کلومیٹر کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 5.5 کلومیٹر کی لمبائی کے مطابق یہ خندق کھودی گئی. اور خندق کی جو شکل تھی وہ یو شیپ کے اندر تھی، یعنی آدھا سرکل. کیونکہ پیچھے مدینہ پڑتا تھا، راستے میں ایسی سنگلاق پہاڑیاں آتی تھی کہ وہاں سے گھوڑے گزر نہیں سکتے تھے، اس لیے یقین تھا کہ وہاں سے تو گھوڑے نہیں آ سکیں گے. سامنے کا جو حصہ رہ جاتا ہے اس یو شیپ کے اندر خندق کھودی گئی. اس کی لمبائی آپ نے محسوس کر لی. اس کے بعد اس کی گہرائی کتنی تھی، اس کی چوڑائی کتنی تھی؟ لکھا ہے مورخین نے کہ اس کی گہرائی 2.5 میٹر ہوتی تھی. 2.5 میٹر انسان کا قد نہیں ہوتا 2.5 میٹر جتنا. اس لیے اگر کوئی پھلانگنے کے اندر غلطی کر جائے، نیچے گرے گا، اس پر زنگ بارانی ہوگی، مر جائے گا. اس لیے کوئی یہ غلطی نہیں کر سکتا تھا. تو گہرائی بھی 2.5 میٹر تھی اور چوڑائی بھی 2.5 میٹر ہی رکھی تھی. اتنی کیلکولیشن کے ساتھ رسول اکرم نے کام کیا ہے. اس سے ہمیں سبق ملا ہے کہ جب دین کا کام کریں تو وہ بھی وداؤٹ کیلکولیشن نہ ہو. جب مسجد بناؤ، امام باڑہ بناؤ، سبیل لگاؤ، نیاز مہیا کرو، تو وہ بھی ہمیشہ کیلکولیشن کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اللہ واسطے کام ہو رہا ہے، کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، اچانک سے حملہ ہو جائے. اس لیے کیلکولیٹڈ کام ڈسپلن کے ساتھ مسلمان کرتا ہے. اس طرح سے خندق کھودی. اب جب خندق کھودی گئی ہے، ہر مسلمان کو ذمہ داری دی گئی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ذمہ داری کتنی دی گئی. ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ روزانہ وہ 2 میٹر کی خندق کھودے. اتنا دقیق کام ہو رہا ہے. اور 6 دن تک خندق کھودی گئی. 2 میٹر کی خندق کھودنی تھی. ہر ایک نے 2 میٹر خندق کھودنے کی کوشش کی، لیکن جتنا 10 آدمی مل کر کام کرتے تھے، سلمان فارسی اکیلا کام کرتے. اس لیے جب 6 دن مکمل ہوئے تو انصار نے کہا ہمارے حصے کے اندر سلمان ہے، کیونکہ انصار کے اندر سے سلمان ہوں گے. اگر سلمان مکی ہوتے، قریشی ہوتے، تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ مہاجرین میں سے تھے، لیکن سلمان تو فارس کے ہیں، اس لیے سلمان ہم میں سے ہیں. ہمارا جو حصہ ہے خندق کھودنے کا، اس میں سلمان کا حصہ بھی شامل کرو. مہاجرین نے کہا نہیں، سلمان مسلمان ہوئے تھے تو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی مہاجرین میں شمار ہوتے ہیں. سلمان کے خندق کھودنے کا حصہ ہمارے اندر شامل کرو. انصار کہہ رہے تھے سلمان ہم میں سے ہے، مہاجرین کہہ رہے تھے سلمان ہم میں سے ہے. رسول اکرم تک جب یہ بات پہنچی، رسول نے فرمایا سلمان نہ انصار میں سے ہے نہ مہاجرین میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اور اس فقرے نے بتا دیا کہ جہاں جو جتنی خدمت کرتا ہے، جتنا کام کرتا ہے، اہل بیت اتنا ہی اپنا والا اسے بنا لیتے ہیں. اور محسوس کیجئے کہ جملہ دینا چاہ رہا ہوں، بیدار رہیے گا. سلمان مجھے بتائیے کیا صحابی نہیں تھے؟ صحابی تو تھے نا. یہ اختلاف ہے کہ مہاجر تھے یا انصار تھے، صحابی تو تھے. صحابی ہونے کے باوجود رسول نے انہیں اہل بیت میں شامل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کا درجہ افضل ہے، صحابیت کا درجہ نیچے ہے. کبھی کسی میٹرک پاس کو نہیں کہا جاتا یہ 8ویں جماعت پاس بھی ہے،
یہ 5ویں جماعت پاس بھی ہے, یہ پہلی جماعت پاس بھی ہے. میٹرک پاس کو کہا جاتا ہے نہیں, انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے, انہوں نے ماسٹرز کیا ہے, انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. صحابی کو اہل بیت میں شامل کر کے بتایا ہے صحابیوں کا مقام چاہے جتنا بھی بڑا ہو, اہل بیت کے برابر کوئی صحابی نہیں ہو. مل کے درود پڑھ دیجئے نا محمد والا. اور اب خندق کھود دی گئی. کفار جب آئے تو اسی خیال کے ساتھ آئے تھے تو آج تو ہم آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے. جنگ بدر ہوئی تھی تو ایک ہی دن میں ختم ہو گئی تھی. جنگ احد ہوئی تھی ایک ہی دن میں ختم ہو گئی. لیکن جب جنگ خندق کا وقت آیا اور انہوں نے سامنے خندق دیکھی تو یہ 20 دن سے زیادہ چلی ہے. اور یہ 20 دن سے زیادہ بھی اس لیے چلی کیونکہ وہ اتنا کھانا پینا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. جب وہ ختم ہو گیا اب لوٹنا پڑے گا اپنے شہر, وہیں سے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا. نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے راستہ ہے, کیا کریں گے؟ اس لیے مجبوراً 20 دن کے بعد انہیں واپس لوٹنا پڑا. جنگ بہت جلدی ختم ہوئی. لیکن میں کہوں گا ابو سفیان نے پہلی اور دوسری جنگ کے بعد ایک سبق سیکھا. سبق یہ سیکھا کہ اگر ہم صرف قریش والے جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو شکست کھا جاتے ہیں. اب جب ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو جتنے اطراف کے قبیلے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے, اور جتنے بڑے بڑے پہلوان تھے ان کے قبیلوں کے اندر ان کو بھی ساتھ لے لیا. 17 قبیلے ابو سفیان کی قیادت کے اندر اسلام کے مقابلے پر آئے. اب بہت ساری چیزوں کے اندر خاموشی اختیار کی جائے وہی اچھا ہوتا ہے. ابو سفیان بدر میں بھی آیا ہے, ابو سفیان احد میں بھی آیا ہے, ابو سفیان خندق میں بھی آیا ہے, اور ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر بھی آیا ہے. ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا, لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا حاکم شام جنگ صفین میں علی کے مقابلے پر آیا ہے. پھر اس کا بیٹا علی کے بیٹے حسن کے مقابلے میں آیا ہے, اور پھر اس کا بیٹا علی کے بیٹے حسین کے مقابلے میں آیا ہے. اگر اس تاریخ کو اس تاریخ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کس کے مقابلے پر آیا کرتے تھے. یہ شجرے بہت واضح ہیں. تو ابو سفیان اب آیا ہے 17 قبیلوں کو جمع کر کر پیغمبر کے مقابلے پر آیا. عمر بن عبد ود اس کے اندر شامل ہے. عمر بن عبد ود ویسے مکہ سے تعلق رکھتا تھا اور قریش سے اس کا تعلق تھا. بدر کے میدان میں بھی آیا تھا لیکن زخمی ہو گیا تھا, بچ گیا تھا, چلا گیا تھا. اب دوبارہ خندق کے اندر آیا. جب خندق کے اندر آیا سب نے دیکھا کہ حیران ہو گئے, اتنی لمبی خندق ہے, ہم کیسے پھلانگ کر جا سکتے ہیں, پاسبل نہیں ہے, کیا کیا جائے. اب اس مسلمان کا نام ذکر نہیں ہے جس نے خندق کھودنے میں کوتاہی کی تھی. نہیں معلوم کہ مورخ نے کیوں اس کا نام نہیں لکھا, لیکن کوئی ہوگا کہ جس نے کوتاہی کی, سستی کی, اور اسی خندق سے پھلانگ کر عمر بن عبد ود آ گیا. نہ صرف عمر بن عبد ود آیا بلکہ اس کی دیکھا دیکھی دوسرا پہلوان بھی آ گیا, اکرامہ بن ابی جہل, وہ بھی داخل ہو گیا. اس کی دیکھا دیکھی ایک اور شخص بھی آ گیا, زرارہ بن خطاب, یہ بھی داخل ہو گیا. اچھا یہ نہ سمجھے گا کہ عمر بن خطاب سے اس کی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی داخل ہو گیا. اس طرح سے 7-8 پہلوان یہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. لیکن سر فہرست عمر بن عبد ود تھا. اس نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا, آواز بلند, اور دیکھیے گا اس کی کیسی تحقیر آمیز آواز ہے. کہنے لگا تم بڑے اللہ کا ذکر کرتے ہو, کہتے ہو اللہ تمہیں بچاتا ہے, اللہ تمہیں نجات دیتا ہے, آؤ میرے مقابلے پر, دیکھتا ہوں کہ کون سا اللہ بچاتا ہے. پہلا جملہ کہا. دوسرا جملہ کہا مسلمانوں تمہارا نعرہ یہ ہے اگر تم مجھے مار دو گے مجاہد کہلاؤ گے, غازی کہلاؤ گے, جنت میں جاؤ گے, اور اگر تم میری تلوار سے مر جاؤ گے شہید کہلاؤ گے, پھر بھی جنت میں جاؤ گے. آؤ آؤ بسم اللہ آؤ, دونوں ہی راستوں سے تمہیں میں جنت میں پہنچاتا ہوں, کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا جملہ اس نے کہا, کہنے لگا کہ میں گلے پھاڑ پھاڑ کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرے مقابلے پر آؤ, کیوں تم میری آواز پر جواب نہیں دیتے ہو, آؤ میرے مقابلے پہ. یعنی اس نے بھی بتا دیا کہ تقریر کر رہا ہے, مخاطب کر رہا ہے کہ آؤ آؤ, لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اسی کا ہاتھ کھڑا ہوا کہ جس کا غدیر کے میدان میں نبی نے ہاتھ اٹھایا تھا.
یہاں سے آوازیں بلند کرتا رہا اور ابھی بھی کسی کا ہاتھ بلند نہیں ہوا. اس سے یہ جرت کی کہ نیزہ اس کے ہاتھ میں موجود تھا, نیزہ مارا ہے خیمہ رسول کے اوپر, اور جیسے یہ نیزہ خیمہ رسول میں آ کر لگا, رسول جو رحمت للعالمین تھے فرمایا من لہذا القلب. تفسیر قمی کے اندر یہ جملے موجود ہیں, میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. من لہذا القلب, میں کیسے اس کا ترجمہ کروں, لیکن جب حضور سرور کائنات نے کہہ دیا تو اس کے ترجمے میں کوئی حرج نہیں ہے. پیغمبر کہنے لگے کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ کی پشت پر کسی نے اوجڑی رکھی ہے, آپ نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, کبھی آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. آپ کو پتھر مارے گئے, کبھی آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. آخر وجہ کیا ہے کہ اس کے لیے یہ قلب کا لفظ استعمال کیا. شاید رسول یہ جواب دیں گے, توجہ, شاید رسول یہ جواب دیں گے میرے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے میں برداشت کر لیتا ہوں, لیکن کوئی میرے گھر کے دروازے پر آ کر ظلم کرے, چاہے وہ کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے کے اندر ہو, کوئی در رسول پر آ کر حملہ کرے, وہ ہماری نگاہ میں چاہے کتنا بھی بڑا ہو, ہم اسے کتا ہی کہہ کر مخاطب. مل کے درود پڑھ دیجیے نا محمد والے. اور جب پیغمبر نے یہ جلال کے عالم میں فرمایا, میرے مولا نے ہاتھ کو بلند کیا, فرمایا انا لہو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا. پیغمبر نے فرمایا اے علی تم بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کون ہے کہ جو اس کی آواز کو اور اس کی بھوک کو بند کرے؟ پھر اسی کا ہاتھ اٹھا جس کا ہر میدان کے اندر ہاتھ اٹھاتا, انا لہو یا رسول اللہ, میں جانے کے لیے تیار ہوں. کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر کہا کہ کون ہے کہ جو اس کی آواز کو بند کرے؟ پھر میرے مولا نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا, انا لہو یا رسول اللہ, میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پورے لشکر میں صرف ایک ہی ہے جو ہاتھ کو بلند کرتا ہے, پھر پہلے ہی مرتبہ اس کو بھیج کیوں نہیں دیتے, کیوں رکے ہوئے ہیں؟ شاید پیغمبر جواب دیں گے بعد میں آنے والے کچھ مرید ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمارے پیر کو تو موقع ہی نہیں دیا. علی تو فوراً ہی چلے گئے, ورنہ ہمارے بزرگ بھی جاتے اور وہ بھی ویسے کارنامہ دکھاتے جیسے علی نے دکھایا ہے. نبی نے حجت کو تمام کر دیا, کسی پیر بزرگ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ کفار کے مقابلے پر جائے. تو اب میرے مولا تیار ہو جانے کے لیے, لیکن اب جانے کے لیے جب تیار ہوئے تو رسول نے انداز بڑا مختلف اختیار کیا. یہ انداز نہ ہمیں بدر میں ملا, نہ خیبر میں ملا, نہ احد میں ملا, کسی جنگ کے اندر یہ انداز نہیں ملا جو انداز اس خندق کے موقع پر ملا. نبی نے علی کو اپنے خیمے میں بلایا, اپنی ابا کو اتارا, اپنی قبا کو اتارا, علی کے سپرد کی. علی کی ابا اپنے حوالے لی, پھر اپنی زرہ کو اتارا, علی کے حوالے کیا, علی کی زرہ اپنے سپرد لے لی, پھر علی کی تلوار اپنے حوالے لی, اپنی ذوالفقار علی کے حوالے کی. اور جب یہ ہو گیا اس کے بعد علی کو باہر نکالا, پھر اپنی پگڑی, اپنا امامہ علی کے سر پر رکھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, جس طریقے سے آپ نے ہر کام خیمے کے اندر کیا تھا یہ کام بھی خیمے کے اندر کر لیتے, فرق کیا پڑ جاتا؟ شاید رسول جواب دیں گے دستار کی بات اور ہوتی ہے, ہو سکتا ہے میں لباس کو چھپکے سے دے دوں, تلوار چھپکے سے دے دوں, جوتیاں چھپکے سے دے دوں, زرہ چھپکے سے دے دوں, لیکن میں اپنے سر کی دستار رکھ کر بتا رہا ہوں. دیکھ لو جب نبی کی زندگی میں علی نبی کے دستار لے جاتے ہیں تو نبی کے بعد اگر کسی کو دستار دینا تو وہ صرف علی ابن ابی طالب. اور جہاں آپ سن رہے ہیں کہ علی کو کیا فضیلت حاصل ہوئی, نبی کا لباس بھی ملا, نبی کی زرہ بھی ملی, نبی کی تلوار بھی ملی, نبی کی نالین بھی ملی. میں کہوں گا یہ صرف فخر علی کے لیے نہیں ہے کہ نبی کا سارا سامان مل گیا, بلکہ پھر علی کا سارا سامان بھی نبی کے سپرد کیا.
ورنہ نبی یہ بھی کام کر سکتے تھے, اپنی ابا قبا اتارتے, علی کے سپرد کرتے, کوئی دوسری ابا لے لیتے. علی کو اپنی تلوار دیتے, خود کو دوسری تلوار لے لیتے. علی کو اپنے زرہ دیتے, خود کو دوسری زرہ لے لیتے. کہا نہیں, میں علی کی تلوار لوں گا, میں علی کے زرہ لوں گا, میں علی کے نالین لوں گا, میں علی کا امامہ لوں گا. کیوں؟ تاکہ آج دنیا دیکھ لے اگر کوئی محمد جیسا ہو سکتا ہے تو وہ صرف علی ابن ابی. اور علی اس شان کے ساتھ پھر میدان میں آئے, اور ابھی میدان کے اندر آئے تھے. عامر بن عبدہ سب سے بڑا پہلوان موجود ہے. عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جو بھی مقابلے پر آتا تھا وہ اپنی پہچان کرواتا تھا, اپنا تعارف کرواتا تھا, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. لیکن آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس دشمن کو اپنی پہچان کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان نمائش کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے خود پہچان کروانا شروع کی. ارے یہ عامر بن عبدہ ہے, یہ اکیلا آدمی 1000 کے مقابلے پر آتا ہے. ہم ایک رات اس کے ساتھ تھے, خدا جانتا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ تھے. ہم ایک مرتبہ اس کے ساتھ تھے, پورے کاروان پر حملہ ہو گیا, ڈاکوں نے حملہ کیا. جب اس کو پتا چلا اکیلا ڈاکوں کے مقابلے پر گیا اور اپنی ڈھال اونٹ کے بچے کو بنایا اور اس طرح سے مقابلہ کیا. جتنا مال ڈاکوں کے پاس موجود تھا وہ بھی لوٹ لیا اور ڈاکوں کا مال بھی لوٹ کے آ گیا. یہ بڑا خطرناک آدمی ہے, اس کے مقابلے پر جو جائے گا وہ اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا. عامر بن عبدہ کو اپنا تعارف کروانا ہی نہیں پڑا. ماشاءاللہ کیا کہنے مسلمانوں کے, اور ایسے مسلمان آج بھی موجود ہیں. ارے اسرائیل سے مقابلہ نہ کرنا, ارے فلاں سے مقابلہ نہ کرنا, فلاں سے مقابلہ نہ کرنا, یہ بڑے طاقتور ہیں, یہ بڑے جنگجو ہیں, ان کے پاس فلاں ہتھیار ہے, ان کے پاس فلاں سسٹم ہے, ان کے پاس فلاں ہتھیار ہے. اگر کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا آج بھی ہے تو وہی علی کے نوکر ہیں. آج بھی علی کے نوکر ہی ان کو جواب دے رہے ہیں, مسلمانوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور علی ابن ابی طالب آئے مقابلے پر. عامر بن عبدہ نے کہا تو کیا کرنے آیا ہے؟ کیا میں تیرا مقابلہ کرنے آیا ہوں؟ کہا اے لڑکے تو اپنے خیمے میں واپس چلا جا. جی, علی ابن ابی طالب کو جو دنیا کے بد نظر ہوتے ہیں وہ لڑکا سمجھتے ہیں, اور جو خدائی نمائندہ ہوتا ہے وہ لا فتح الا علی سمجھتا ہے. کہا آپ اپنے خیمے میں واپس چلے جائیے. اور علی مرتضیٰ کی اس وقت عمر مبارک تقریباً 25 برس کی تھی, 28 سے 25 برس کا. ابھی یہ لڑکا ہے, جوان ہے, اور وہ ادھیڑ عمر کا آدمی ہے, ہاتھی جتنا اس کا قد ہے, آرام سے واصل جہنم کرنے والا ہے, آرام سے لوگوں کو تہ تہ کرنے والا ہے, مار دینے والا ہے. علی جب اس کے مقابلے پر آئے ہیں, علی نے آ کر کہا اے عمر اگر تم مجھ سے نہیں لڑ سکتا تو میں تجھے بتاتا ہوں میں تجھ سے لڑ سکتا ہوں. اس سے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا. علی نے کہا لیکن میں تجھے قتل کروں گا. کہا اچھا تجھ میں اتنی جرات ہے, تو اپنا تعارف کروایا. علی نے اپنا تعارف کروایا, کہا مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کہا ابو طالب تو میرا دوست تھا, میں نے اس کے گھر پہ کھانا کھایا ہے, میں نے اس کی نمک حلالی کی ہے, میں نہیں چاہتا کہ تجھے ماروں. میں کہوں گا کاش مسلمانوں کے اندر اتنی ہی غیرت آ جائے, جس کا کھاتے ہیں اس کے مقابلے پر آتے نہیں ہیں. کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا. علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ عمر کو خوب معلوم تھا بدر میں علی ہی نے سارے کافروں کو واصل جہنم کیا, احد میں سارے کافروں کو واصل جہنم کیا, اس لیے جانتا تھا علی اگر ابھی بھی آئیں گے تو مجھے بھی واصل جہنم کریں گے. اس لیے ایک بہانہ تلاش کیا, ابو طالب کا بیٹا ہے, وہ میرا دوست ہے, اس لیے میں تجھ پر تلوار نہیں چلاؤں گا, تو چلا جا. چاہتا تھا کسی طریقے سے جنگ نہ ہو, لیکن علی نے کہا میں تو تجھے قتل کروں گا, میں تو تجھے قتل کروں گا, تیرا مقابلہ کروں گا. جب معلوم ہو گیا کہ جنگ ہونے والی ہے, اب علی نے کہا اے عمر میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں کی 3 فرمائش میں سے ایک فرمائش ضرور پوری کرتا ہے, کیا ابھی بھی تیرا وہ اصول باقی ہے؟ کہتا ہے بالکل اصول میرا باقی ہے. کہ سب سے میری پہلی فرمائش یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے. سبحان اللہ. معلوم ہوا علی تلوار چلانے کے شوق سے نہیں گئے تھے, علی اسلام پہنچانے کے شوق میں گئے تھے. اسلام کی دعوت دینا سب سے پہلے ضروری ہے. کیا تو اسلام لے آ, تو میرا بھائی ہے, آ ہمارے لشکر میں شامل ہو جا. کہ میں تو اسلام کو دشمن بن کر آیا ہوں, میں مسلمان ہونے تھوڑی آیا ہوں. اور شاید دیکھ بھی رہا ہو مسلمان ایسے ہوں تو بہتر ہے کہ انسان کافر ہے.
دوسرا جملہ کہا کہ دوسری فرمائش میری یہ ہے، اگر تو کافر ہی رہنا چاہتا ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو واپس یہاں سے دور چلا جا. کہ اگر میں دور چلا گیا، میں یہاں سے بھاگ گیا تو عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی. میں کہوں گا کاش اتنی غیرت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. جو جنگ سے بھاگ جاتے ہیں ان کا مذاق بنایا جاتا ہے. تیسرا جملہ میرے مولا نے کہا، اگر تو جانا بھی نہیں چاہتا، رکنا بھی چاہتا ہے، کافر بھی رہنا چاہتا ہے، مقابلہ بھی کرنا چاہتا ہے، تو میری آخری فرمائش یہ ہے کہ تو سوار ہے، میں پیادہ ہوں، تو بھی پیادہ ہو جا، پھر برابری کا مقابلہ ہوگا. اس نے کہا کہ ہاں یہ بات میں قبول کر سکتا ہوں. لہٰذا فوراً سے اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اور نیچے اترتے چونکہ ظالمانہ مزاج رکھتا تھا لہٰذا اپنے ہی گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا. بے زبان جانور کی ساری ٹانگوں کو کاٹ دیا. اور دیکھیے گا مولا نے کیسا اس کا جواب دیا. ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا، اس نے پہلا حملہ کیا، علی نے اپنے ڈھال سے روکا، اور ڈھال سے روکنے کے باوجود اس کا حملہ اتنا تیز تھا کہ ڈھال ٹوٹتی ہوئی علی کے سر پر یہ ضربت لگی. اور مولا کو جو ابن ملجم کی بھی سن 40 ہجری میں ضربت لگی تھی، روایات یہ کہتی ہے کہ اسی زخم پر لگی ضربت ابن ملجم کی جس جگہ پر عمر بن عبدود کی ضربت لگی تھی. پہلا حملہ اس نے کیا، علی نے اس انداز میں روکا. دوسرا حملہ جب علی نے کیا تو سب سے پہلے وہی کام کیا کہ جو اس نے بے زبان جانور کے ساتھ کیا. اس نے بے زبان جانور کی ٹانگ کاٹی تھی. علی نے بھی پہلا حملہ کیا، پہلی ضرب جگہ چلائی تو عمر بن عبدود کی ٹانگ ہی کاٹ دی. بتایا ہے بے زبان ضرور ہے لیکن یہ بھی مخلوق خدا ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تیری بھی پیروں کو کاٹا جائے. اور پیروں کو کٹنا تھا، زمین پر گرا، مولا اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، ختم ہو گیا، سرنڈر ہو گیا مولا کے سامنے. لیکن سرنڈر ہونے کے باوجود روایتیں دو جملے بیان کرتی ہے. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے مولا کے چہرے اقدس پر تھوکا. دوسری روایت یہ کہتی ہے وَشَتَمَ أُمَّهُ، اور علی کی والدہ کی شان میں گستاخی کی. کردار علی دیکھیے گا، علی نے اپنی تلوار سے لوگوں کے دلوں کو فتح نہیں کیا ہے، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے. لہذا ابھی تھوک کا آنا تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت شدت کے ساتھ علی واصل جہنم کریں گے. کیا دیکھا کہ علی اس کے سینے سے اتر آئے، کچھ قدم چلنے لگے، کچھ قدم ٹہلنے لگے، اور پھر دوبارہ سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد پھر اس کے سینے پر سوار ہوئے اور سر تن سے جدا کیا. جب یہ سر لے کر پہنچے میرے مولا کی خدمت میں، رسول کی خدمت میں، رسول نے کہا اے علی میں نے دیکھا تھا تم نے عمر بن عبدود کو پچھاڑ دیا لیکن اس کے باوجود اس کے سر کو تن سے جدا نہیں کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے تھوک دیا تھا، میری ماں کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پر حملہ کروں تو لوگ یہ کہیں علی نے اپنے غصے کو بجھانے کے لیے اس پر حملہ کیا. میں اپنے غصے کو بجھانے کے لیے کسی پر حملہ نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کے غیظ و غضب کی خاطر کسی پر حملہ کرتا ہوں. اب دنیا والوں سن لو، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ضرور ہے لیکن علی اپنی مرضی سے حملہ نہیں کریں گے. بعد وفات رسول صحیح ہے علی کا حق بنتا تھا کہ تلوار چلائیں، لیکن حکم رسول آ گیا اے علی اگر 40 سے کم افراد ہو تلوار نہ چلانا. علی اپنی مرضی کے مطابق تلوار نہیں اٹھاتے، حکم رسول آتا ہے تو تلوار اٹھاتے ہیں، حکم رسول آتا ہے تو تلوار رکھ دیتے ہیں. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور اب نبی کے فکر سنیے گا، نبی جی نے جب علی کو بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. کل ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 100% ایمان، 100% ایمان. دوسری روایت بھی آپ کی خدمت پیش کر دوں پھر جملہ پیش کروں گا. دوسری روایت کا جملہ یہ ہے برز الدین کلہ الی الکفر کلہ. پورا دین جا رہا ہے کفر کے مقابلے میں. تیسری روایت کا جملہ یہ ہے پورا اسلام جا رہا ہے کفر کے مقابلے پہ. تو مجھے کہنے دیجئے علی 100% ایمان بھی ہے، علی 100% دین بھی ہے، علی 100% اسلام بھی ہے. مجھے بتاؤ جس 100% دین اور اسلام اور ایمان کو
تم نے اپنے ایمان سے نکال دیا، پھر تمہارا ایمان کیسے باقی رہ گیا؟ 100% دین کا نام علی ابن ابی طالب ہے. علی کو نکال دیا تو تمہارا دین نامکمل ہے. اس لیے کسی نے خوب کہا تھا، تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی. میرا سب کچھ ہے علی. یہ جاتے ہوئے فرمایا تھا. اور جب سر لے کر آئے تو کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی خندق کے دن ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین کسے کہتے ہیں؟ یعنی سارے انسان، سارے جنات. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان نہیں، آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے کے آنے والے جنات سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے جنات، یہ مل کر جتنی عبادتیں کریں، علی کی ساری زندگی کی عبادت نہیں، علی کی صرف ایک ضربت ان کی عبادت کے برابر نہیں، ان کی عبادت سے افضل ہے. جب علی کی زندگی کی ایک ضربت کی برابری جن و انس نہیں کر سکتے تو ساری زندگی کی برابری کون کر سکتا؟ اللہم صلی علی محمد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بس میں آخری فکر عرض کر رہا ہوں، میں نے دیکھا دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں یار غار تھے، نبی کے صحابی تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، نبی کے ساتھی تھے، اور قرآن نے ان کی صحابیت کا ذکر کیا ہے. لفظ آیا ہے صاحب کا، اس لیے ان کی صحابیت کا ذکر کیا ہے. جو ان کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے. اس طریقے سے بھی ہم پر حملے ہوتے ہیں. میں ایک فقرہ اور کہتا جاؤں، اگر کوئی اس آیت کا یہ مطلب لے کر کسی مسلمان کو کافر بنانے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس تو آیتوں کے انبار لگے ہیں. آپ ان میں سے ایک آیت یہ بھی پیش کر سکتے ہیں، جو علی کو نبی جیسا نہ مانے وہ آیے مباہلہ کا منکر ہے، اور جو آیے مباہلہ کا منکر ہو وہ پورا قرآن کا منکر ہے، اور جو پورے قرآن کا منکر ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں، اگر اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی معصوم نہ مانو، آیے تطہیر کے منکر ہو، اور جو آیے تطہیر کا منکر ہوتا ہے پورے قرآن کا منکر ہوتا ہے، اور جو پورے قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. لیکن دوسرا فقرہ بھی سنتے جائیے گا، توجہ رکھیے گا. یار غار وہ بن گئے، لیکن اگر ان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا کیا وہ یار غار نہیں بن سکتا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایزیوم کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ ان کے بجائے کسی اور سے ملاقات ہو جاتی نبی اکرم کی، اور نبی اکرم ان کو ساتھ لے کر چلے جاتے، تو کیا وہ دوسرا شخص یار غار نہیں بن سکتا تھا؟ بن سکتا تھا، بن سکتا تھا. اور ہم فرض کرتے ہیں کہ ان کے بجائے اگر علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو جاتی، یار غار بن سکتا تھا نہیں بن سکتا تھا؟ بن سکتا تھا. ارے علی تو بہت بڑی بات ہے، ہر مسلمان ان کی جگہ پر آ سکتا ہے، یار غار بن سکتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ شب ہجرت بستر رسول پر علی کے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ اور جنگ خندق میں عمر بن عبدود کے مقابلے پر علی کے علاوہ کون جا سکتا ہے؟ تو دوسروں کی فضیلتیں گنوائیں، لیکن وہ فضیلت ایسی ہے جو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے. علی کی فضیلت ایسی ہے جو علی کے علاوہ اور کوئی نہیں لے سکتا. بس عزیزو، کربلا کے اندر علی کا علی بیٹا عباس موجود ہے. جس طریقے سے صبر اور شجاعت علی ابن ابی طالب کے اندر موجود تھی، ویسا ہی صبر اور شجاعت عباس علمدار کے اندر موجود. اگر عباس تلوار کے جوہر دکھانا جانتے تھے تو بالکل اسی طریقے سے عباس علمدار صبر کا مظاہرہ کرنا بھی جانتے تھے.
اور غازی عباس ہی کے شاگردوں کو اون محمد کہا جاتا ہے. آج شاگردوں کا ذکر ہے, انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد استاد کا ذکر ہوگا. حضرت اون محمد ابتدا سے مولا حسین کے لشکر میں شامل نہیں تھے. عبداللہ بن جعفر طیار نے مکہ چھوڑتے وقت پیچھے آ کر اون محمد کو اس کاروان کے سپرد کیا تھا, اور یہ کہہ کر سپرد کیا تھا, شہزادی میں تو حسین کے ساتھ نہیں چل سکوں گا, قافلہ تیزی سے چلے گا, قافلہ کسی منزل تک پہنچے گا, میں بیمار مریض ہوں, میں تو نہیں جا سکتا, لیکن میری جانب سے تم اون کو لیتے جاؤ, اپنی جانب سے محمد کو لیتے جاؤ. جب کبھی حسین پر کڑا وقت آ جائے تو یہ صدقے ہیں, حسین پر واری کر دینا, ان کے بارے میں فکر نہ کرنا. اور عبداللہ بن جعفر طیار کے جذبات بہت عظیم تھے. جب واقعہ کربلا ختم بھی ہو گیا, اون محمد کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی. عبداللہ بن جعفر طیار کا ایک غلام تھا, جب اس نے اون محمد کی شہادت کی خبر سنی, کہنے لگا حسین نے اچھا نہیں کیا, اون محمد کو پہلے بھیج دیا, بعد میں خود چلے گئے. عبداللہ بن جعفر طیار کو جلال آ گیا, مارتے مارتے اس کو کہا شرم نہیں آتی تجھے, اگر میں کربلا میں ہوتا میں اون محمد سے پہلے اپنے حسین پر قربان. یہ ہے جذبہ عبداللہ بن جعفر طیار. اور اے عزادارو, آپ کو تو معلوم ہے نا, جب عبداللہ نے شادی کی تھی تو یہ شرط رکھی تھی, زینب جب چاہے اپنے حسین سے ملاقات کر. شرط رکھی تھی. ایسی محبت کائنات میں, ایسی محبت بھائی بہن کے اندر نہیں نظر آتی ہے. کیسی محبت, ایک نمونہ پیش کروں. شادی ہو چکی ہے, آقا حسین بہن سے ملنے کے لیے گئے. جب ایک مرتبہ ملنے کے لیے گئے ہیں, واقعات بہت سارے ہیں. ایک مرتبہ جب ملاقات کرنے کے لیے پہنچے, کیا دیکھا, شہزادی آرام فرما رہی ہیں. ابھی آرام کر رہی تھی, کھڑکی سے سورج کی شعاعیں داخل ہوتے ہوتے شہزادی کے چہرے پر پڑ رہی تھی. آقا حسین نے دیکھا دھوپ میری شہزادی کے چہرے پر آ رہی ہے, خود اس دھوپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, اور اتنی دیر تک کھڑے رہے. کون کھڑا رہا؟ امام وقت کھڑے رہے, حجت خدا کھڑے رہے, رسول کا نواسا کھڑا رہا, آیت تطہیر کا مصداق کھڑا رہا, جس کی شان میں قرآن اترا ہے وہ کھڑا رہا. کس کے لیے کھڑا رہا؟ اپنی شریکت الحسین بہن کے لیے کھڑا رہا, عقیلہ بنی ہاشم کے لیے کھڑا رہا, ثانی زہرا کے لیے کھڑا رہا. کھڑے رہے اتنی دیر تک حسین کہ زینب کبریٰ کی آنکھ کھلی. آنکھ کھلتے کا آقا آپ یہاں پر آئے, ہمیں اطلاع نہ دی, اور یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آرام کرتے, کسی مقام پر تشریف رکھتے. میرے مولا نے فرمایا بہن سورج کی شعاعیں تیرے اوپر آ رہی تھی, میں نہیں چاہتا میری بہن کے اوپر دھوپ کی تکلیف بھی آ جائے. اللہ رے میرے مولا, آپ کے یہ ارمان, آپ کی یہ آرزو. لیکن دوسری طرف سے زینب کبریٰ نے کہا ہوگا ہم بھی گھرانے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں, ہم پر کوئی احسان کرے ہم اس کا احسان ضرور اتارتے ہیں. ایک موقع خدا مجھے بھی نصیب کرے گا جب آپ کو سائے کی ضرورت ہوگی, جب آپ کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہوگی. لیکن خدا جانتا ہے وہ موقع زینب کبریٰ کو کب نصیب ہوا, جب نشیب میں بدن حسین دھوپ کے اندر موجود تھا. زینب تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی, آنے کی تمنا تو کی ہوگی, لیکن سوچا ہوگا جس کے سر کا سایہ سلامت نہیں وہ حسین کے لیے کیسے سایہ بن سکتی ہے. یہ بھائی اور بہن کے اندر محبت تھی. بس عزاداروں میں منزلوں کو کم کرو, میرے سینے میں طاقت نہیں, آپ کی آوازوں میں دم ہو, آوازوں کو بلند کیجئے گا. فاطمہ زہرا کو پرسہ پیش کیجئے گا, آج حسین کو بھی پرسہ دینا ہے, آج فاطمہ زہرا کو بھی پرسہ دینا ہے, کیونکہ زینب کے لال چلے ہیں. بس عاشور کا دن آیا, کسی نے کیا خوب کہا, زینب کے لال رن کی فضاؤں پر چھا گئے, زینب کے لال رن کی فضاؤں پر چھا گئے. کچھ پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے. گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا حیدر کے ساتھ کیا جعفر طیار آ گئے.
ایسی کمال کی چمکی لوگوں کو حیدر کرار یاد آ گئے، جعفر طیار یاد آ گئے، لیکن بالآخر یہ دونوں بچے لڑتے لڑتے زمین کربلا پر گرے۔ ایک طرف سے غازی عباس چلے، دوسری طرف سے آقا حسین چلے، دونوں کے لاشوں کو اٹھایا، در خیمہ پر لے کر آ گئے۔ وہ بہن جو حسین کے اکبر کے لیے خیمے سے باہر نکلی تھی، اپنے بچوں کے لیے خیمے سے باہر نہ نکلی، لاشیں آگئے، ان کا کوئی والی و وارث نہیں۔ آواز دی میری بہن کہاں ہے؟ بیویوں نے بتایا ہماری شہزادی سجدے معبود میں چلے گئی۔ پروردگارا تیرا شکریہ، ہم غریبوں کی قربانی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارا وہ آنسو عطا فرما کہ جو ہمیں شہزادی کے سامنے سرخرو کر دے، ان آنسو کو رومال سیدہ زہرا میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں کربلا اور شام کی زیارتیں نصیب فرما۔ ام المصائب بی بی کی مصیبت کا غم کم کرنے کے لیے ہمیں بہترین انداز میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے شہزادی کی پاک اولاد کا واسطہ بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مظلومین عالم کی نصرت اور حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار فلسطین میں، کشمیر میں، عراق میں، ایران میں، لبنان میں، جہاں جہاں مومنین مظلوم، پروردگار تمام کی حمایت فرما۔ پالنے والے اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والوں کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ان تمام خادمین کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے ہم سب کو جذبہ شہادت نصیب فرما، اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کے سپاہیوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔